بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ ثانیہ کے موقع پر انصار مدینہ سے بیعت لے رہے تھے تو انصار کے 70 افراد پر مشتمل اس وفد میں خوبصورت کھلے چہرے اور چمکتے دانتوں والا ایک نوجوان بیٹھا تھا جو اپنی سنجیدگی و متانت اور پروقار شخصیت سے نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ یہ نوجوان جب بولتا تو آنکھیں اسے دیکھتی رہ جاتی۔ یہ نوجوان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے ایک ہیں جنہوں نے عقبہ ثانیہ کے روز بیعت کی اور سابقون الاولون میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ شخص ہیں جس کا ایمان و یقین اور قبولیت اسلام میں پہل کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کسی موقع اور غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہ رہے۔ آپ کی خوبیوں، خصلتوں اور خصوصیتوں میں سب سے نمایاں اور عظیم خوبی آپ کی دینی فقہ ہے۔ آپ دین کی فقہ کے اس بلند مقام پر فائز تھے جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی کا اہل و مستحق ٹھہرا دیا۔ فرمایا، عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہم و فراست، عقل و دانش اور ذکاوت و ذہانت میں حضرت عمر کے مشابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجتے وقت پوچھا، بما تقضی یا معاذ، معاذ تم فیصلے کس چیز کی روشنی اور بنیاد پر کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تم کوئی حکم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو حضرت معاذ نے کہا، اقضی بسنت رسول ہی، میں اس کے رسول کی سنت کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سنت رسول ہی، اگر تم اس کے رسول کی سنت میں بھی وہ حکم نہ پاؤ تو حضرت معاذ نے جواب دیا، اجتہد رائی لا آلو، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کروں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے ایک نمائندے کو ایسی توفیق بخشی جس سے اس نے اللہ کے رسول کو خوش کر دیا۔ اس موقع پر حضرت معاذ سواری پر سوار تھے اور کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ رسول اللہ آپ کو سفر یمن کے لیے الوداع کہنے کے لیے مدینہ سے باہر دور تک تشریف لے گئے۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے دیکھا تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک بہت بڑے استاذ کی ضرورت محسوس کی۔ پھر حضرت عتاب بن اسید کو عام معاملات کا نگراں بنایا اور حضرت معاذ بن جبل کو لوگوں کو دین کی فقہ اور قرآن کی تعلیم دینے کے لیے مقرر فرمایا۔ شاید اجتہاد پر یہ قدرت اور عقل و ذہانت کو بروئے کار لانے کی یہ شجاعت تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی دولت کی دو ایسی خصوصیات ہیں جن کے باعث آپ اپنے ہم عصروں پر فوقیت لے گئے اور اس قدر فائق ہو گئے کہ زبان رسالت سے عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل کی سند و شہادت پائی۔ مشہور تابعی ابو مسلم خولانی بیان کرتے ہیں، میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ عمر رسیدہ لوگوں کی ایک جماعت ہے جن کے درمیان چمکتے سفید دانتوں والا ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ وہ خاموش ہے، کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ جب لوگ کسی چیز پر اٹک جاتے ہیں تو پوچھنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے پاس بیٹھے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، معاذ بن جبل۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو حضرت معاذ کی محبت میرے دل میں جاگزی ہو گئی۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بات کرتے اور معاذ بن جبل ان کے درمیان موجود ہوتے تو صحابہ ڈرتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے معاملات میں حضرت معاذ سے مشورہ لیتے تھے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے معاملات میں حضرت معاذ سے مشورہ لیتے تھے۔
آپ حضرت معاذ کی رائے اور فقہ سے مدد لیتے تو بسا اوقات کہہ اٹھتے، اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت معاذ بن جبل علم کے میدان اور مسلمان معاشرے میں اپنے اس بلند مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں فائز ہوئے اور آپ کی وفات کے بعد بھی اس بلند مرتبے پر فائز رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ فوت ہوئے تو آپ کی عمر محض 33 برس تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشادہ ہاتھ، دریا دل اور پاکیزہ اخلاق تھے۔ کبھی ان سے کچھ مانگا جاتا تو بارش کی طرح عطا کرتے۔ آپ کی جود و سخا نے آپ کا سارا مال و دولت ختم کر ڈالا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت معاذ ان دنوں یمن میں مسلمانوں کی تعلیم و تفقیہ کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں آپ یمن سے واپس آئے۔ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ حضرت معاذ ایک مالدار آدمی ہیں، لہٰذا انہوں نے حضرت ابوبکر کو تجویز دی کہ معاذ کا آدھا مال و دولت بیت المال میں جمع کر لیا جائے۔ پھر کوئی انتظار کیے بغیر جلدی سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے اور ان کے سامنے اپنی تجویز رکھ دی۔ حضرت معاذ پاکیزہ دست اور ستھرے معاملے کے مالک شخص تھے۔ آپ مالدار ضرور تھے، لیکن آپ نے یہ مال کسی ناجائز ذریعے سے نہیں کمایا تھا اور نہ کسی مشتبہ چیز ہی سے کوئی ذرہ لیا تھا۔ لہٰذا آپ نے حضرت عمر کی درخواست کو منظور نہ کیا اور ان کی رائے پر بحث کی۔ حضرت عمر نے انہیں چھوڑا اور واپس آ گئے۔ دوسرے روز حضرت معاذ زمین ناپتے ہوئے دار عمر کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر سے مل کر معانقہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے آج رات اپنے آپ کو پانی کے ایک حوض میں گوتے کھاتے دیکھا۔ مجھے خطرہ ہوا کہ میں ڈوب نہ جاؤں۔ اسی دوران آپ آتے ہیں اور مجھے پانی سے نکال لیتے ہیں۔ اب دونوں حضرات اکٹھے ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت معاذ درخواست کرتے ہیں کہ ابوبکر ان کا آدھا مال لے لیں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ حضرت عمر نے حضرت معاذ کی طرف دیکھا اور کہا یہ مال اب حلال اور پاکیزہ ہوا۔ اگر حضرت ابوبکر جیسے متقی و پرہیزگار آدمی کو معلوم ہوتا کہ معاذ نے یہ مال ناحق جمع کیا ہوا ہے تو ان کے لیے 1 درہم تک نہ چھوڑتے، اور ادھر حضرت عمر بھی حضرت معاذ پر کوئی بدگمانی کر رہے تھے، نہ ان پر کوئی تہمت لگا رہے تھے، بلکہ یہ تو مثالی دور تھا جو ایسے لوگوں سے بھرا پڑا تھا جو اخلاق و کردار کی بلندیوں کو چھونے اور پانے میں مسابقت کرتے تھے۔ ان بلند پرواز کرداروں میں سے کچھ سرپٹ بھاگنے والے تھے، کچھ ہلکی دوڑ سے چلنے والے اور کچھ معمول کی درمیانی رفتار سے محو سفر رہنے والے، لیکن یہ سب قافلے خیر کے مسافر تھے۔ حضرت معاذ شام کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، جہاں اپنے اہل خانہ اور ملاقاتیوں کے درمیان ایک معلم و فقیہ کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں۔ جب آپ کے دوست شام کے امیر حضرت ابو عبیدہ فوت ہو جاتے ہیں تو حضرت عمر آپ کو شام کا امیر بنا دیتے ہیں۔ آپ کی گورنری کو بھی چند ماہ ہی گزرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے قبل آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں تاکید کیوں نہیں کر جاتے، یعنی آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کیوں نہیں کر جاتے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر اس کی بیعت کر لیں۔ تو حضرت عمر نے کہتے ہوئے جواب دیا اگر معاذ بن جبل زندہ ہوتے اور میں انہیں خلیفہ مقرر کر دیتا اور پھر اپنے رب کے حضور پیش ہوتا اور میرا رب مجھ سے پوچھتا کہ تو نے امت محمد کا خلیفہ کس کو مقرر کیا ہے، تو میں کہتا میں نے ان کے اوپر معاذ بن جبل کو خلیفہ بنایا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ معاذ بن جبل امام العلماء یوم القیامہ، قیامت کے روز معاذ بن جبل علماء کے امام ہوں گے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف اصبحت یا معاذ، اے معاذ آج صبح کیسی رہی؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک حقیقی مومن کی حیثیت سے صبح کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل حق حقیقتا فما حقیقت ایمانک، یقیناً ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا ما اصبحت صباحا قط الا ظننت انی لا امسی ولا امسیت مساء الا ظننت انی لا اصبح،
ولا خطوت خطوة إلا ظننت إني لا أتبعها غيرها وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها وكأني أرى أهل الجنة في الجنة ينعمون وأهل النار في النار يعذبون۔ میں نے کبھی صبح نہیں کی مگر یہ سوچتے ہوئے کہ میں شام نہیں کروں گا، اور نہ کبھی شام کی ہے مگر یہ سوچتے ہوئے کہ میں صبح نہیں کروں گا، اور کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا مگر یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے بعد مجھے اس راستے پر نہیں چلنا، اور گویا میں زانوں پر بیٹھی ہر قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ اسے موت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور دیکھ رہا ہوں کہ اہل جنت کو جنت میں نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، اور اہل جہنم کو جہنم میں عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کی گفتگو سن کر فرمایا، عرفت فالزم، تم نے حقیقت کو پا لیا، لہٰذا اس پر کاربند رہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی و موت مکمل طور پر اللہ وحدہ کی مطیع فرمان تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی و موت مکمل طور پر اللہ وحدہ کی مطیع فرمان تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، معاذ ایک امت تھے، وہ سراپا اللہ ہی کے مطیع و فرما بردار رہے، ہم تو معاذ کو ابراہیم سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔